سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلندر صلوات پڑھ لیں. اب تک جلسہ تعزیت کا سلسلہ تھا اور اب مجلس عزا کا سلسلہ ہے. چونکہ اس وقت اس مجمع میں مختلف فکری اور تہذیبی پس منظر رکھنے والے حضرات تشریف فرمائیں، اس لیے مجھے مختصر جملوں میں بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. لیکن یہ جو سب سے پہلے میں نے کلمہ استعمال کیا کہ یہ مجلس عزا کا ایک سلسلہ، تو مجلس عزا کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے میں صرف ایک شعر گزارش کر دوں اور پھر گفتگو آگے بڑھے گی. اور اس شعر میں جو مجلس عزا کا تصور ہے، مفہوم ہے، وہ غالباً وسیع تر اور عمیق تر ہوگا ان حضرات کے لیے بھی جو اس تہذیب عزا سے وابستہ ہے، اور ان حضرات کے لیے بھی کہ جن کے لیے پہلی بار حضرت حکیم الامت خطیب آل محمد، ایک عظیم دانش اور مفکر، مربی قوم، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کے توسط سے جو لوگ آج پہلی بار مجلس عزا سن رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ شعر ایک ہدیہ ہوگا کہ وہ یاد رکھیں کہ مجلس عزا ہوتی کیا ہے. اور بڑھائیے. تو اس فقیر ہی نے عرض کیا ہے کہ مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. یا علی عزا اپنی، یا حسین قامت ہے. مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. یا علی عزا اپنی، یا حسین قامت ہے. اور بس ایک اشارہ اور کر دوں ان حضرات کے لیے جو مجلس عزا سے وابستہ رہے ہیں نسلاً بعد نسلیں،
اگر یہ نقطہ ان کے لیے روشن نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ ہو جائے کہ میں نے گزارش کیا یا علی اذاں اپنی یا حسین اقامت ہے، اصل نماز اقامت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بہرحال ایک عظیم انسان کی یاد میں اور اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔ خود یہ مجلس عزا جو ہے، اس کا ایک رخ، ایک جہت یہ بھی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے مومنین، اچھے انسان، خدا پرست انسان، حق پرست انسان، اہل ایمان، اہل کردار گزر جاتے ہیں تو ہم ان کے بلندی درجات کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ گویا مجلس عزا خود دعائے بلندی درجات ہے۔ اور مجلس عزا بعض حضرات بہت تأمل کرتے ہیں، مجالس میں شرکت میں تأمل ہوتا ہے کہ یہ تو رسمیں ہیں، کہیں بدعت نہ ہو جائے، کہیں اس مجلس میں شرکت سے مذہب یا مسلک پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ تو یاد رکھیے کہ دعا ایک عظیم حقیقت ہے۔ دعا کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی شکل میں، کسی بھی انداز میں کیا جائے، وہ دعا دعا ہوتی ہے، بدعت نہیں ہوتی۔ خود یہ مجلس عزا ایک دعا بھی ہے، دعائے بلندی ہے، درجات۔ آپ حضرات یا حضرات جو حضرات اس فقیر سے کسی حد تک آشنا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے میری صحت کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ میں بہت زیادہ ممبر پر نہیں آتا اور بہت زیادہ مجلسیں گزارش خطاب نہیں کر پاتا۔ لیکن اس وقت یہ ان کی روحانی کشش تھی جو مجھے لندن سے یہاں تک لے آئی، اور ان کی عظمتوں کے رخ بہت ہیں، لیکن ایک رخ صرف یہ جو ابھی میں نے گزارش کیا نا، اشارتاً جو میں نے عرض کیا، کسی ذات، کسی شخص کی یہ حیثیت بن جائے جو فلسفے اور عرفان کی اصطلاح میں یعنی وہ رابط بن جائے، رابط بن جائے۔ یعنی جو شیعہ حضرات ہیں، جو اہل سنت حضرات ہیں، عاشقان اہل بیت، وہ تو مجلس عزا میں آتے ہی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو مجلس عزا میں نہیں آتے ہیں، کم سے کم آج اس مجلس عزائے حسین میں وہ آئے اس لیے ہیں کہ قلب صادق کی یاد انہیں کھینچ کر لائی ہے۔ یہاں ذات و شخصیت مولانا قلب صادق ایک رابط کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو انسانوں کو محمد و آل محمد کے تذکرے سے جوڑنے کا رابط بن جائے، اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کتنے ہوں گے، کتنے ایسے حضرات اس مجمع میں ہوں گے جنہوں نے کبھی شرکت نہیں کی ہوگی مجلس عزا میں، وہ جانتے نہیں ہوں گے مجلس عزا کہتے کسے، لیکن اس بزرگوار شخصیت کی یاد، ان کے تعلقات، ان کے ذاتی تعلقات، ان کی فیملی کے تعلقات، ان کے مشن کے اسٹاف کے تعلقات، یہ تعلقات انہیں کھینچ کر لائے کہاں؟ یہ تعلقات، یہ رابطے، یہ رشتے لے کر کہاں آئے؟ رشتوں کی عظمت وہیں ہوتی ہے جہاں رشتے کھینچ کر مرکز حق پر لے آئے۔
رشتوں کی، تعلقات کی، علاقہ خاطر کی، دوستی کی، ان تمام چیزوں کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟ اگر یہ قدر و قیمت آ کر، یاد رکھیے گا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں سب کے لیے، اہل بیت سے لے کر اہل جہاں تک، اگر رشتہ، دوستی، علاقہ خاطر، یہ تمام تعلقات آ کر ڈاکٹر سید کلب صادق پر ختم ہو جائیں تو کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ علامہ ڈاکٹر حکیم الامت سید کلب صادق نقوی کے رشتے سے خدا تک پہنچ جائیں، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی، حق تک پہنچ جائیں، صداقت تک پہنچ جائیں، سچائی تک پہنچ جائیں، ایمان تک پہنچ جائیں، خدا تک پہنچ جائیں، وحدت تک پہنچ جائیں، توحید تک پہنچ جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ تو خود یہ ان کی جو ایک جہت ہے شخصیت کی کہ وہ اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے وجود سے، اپنی شخصیت سے پوری دنیا اور اہل بیت کے درمیان ایک وجود رابط بنے ہوئے تھے۔ ایک وجود رابط، ایک وجود رابط۔ کون کلب صادق؟ ذاکر اہل بیت۔ اللہ اکبر! یہ کیا کم بلندی ہے؟ تمام بلندیوں سے بڑھ کر یہ بلندی ہے۔ ذاکر اہل بیت، خطیب آل محمد، فقیہ مکتب اہل بیت۔ معمولی بات، میں نے فقیہ کا لفظ استعمال کیا جان بوجھ کر استعمال کیا۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا فقہی بعد کتنا مضبوط تھا، بے شک بے شک مجھے معلوم ہے۔ ان کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، لیکن اب بھی اگر وہ لکھنؤ میں بیٹھ کے درس کہتے تو بہت سے صاحبان عمامہ دو زانوں بیٹھ کر ان سے بہت کچھ حاصل کرتے۔ مجھے علم ہے، مجھے معلوم ہے۔ میں کوئی بات بربنائے مبالغہ عرض نہیں کروں گا، کوئی بات بربنائے مبالغہ۔ میری ان سے عقیدت تھی، محبت تھی، ارادت تھی۔ بھئی مجھ میں اور ان میں تو فرق اتنا تھا کہ میرے والد ماجد کے برابر تھے، میرے والد ماجد سے چند برس ہی چھوٹے تھے وہ، اور ان کی شفقتیں بھی مجھے اسی طرح حاصل رہیں۔ اب وہ میں ذاتی تعلقات اور روابط کا تذکرہ اس منبر پہ نہیں کروں گا، وہ کہیں اور عرض کروں گا۔ لیکن ان کی شخصیت کا ادبی بعد، ان کی پی ایچ ڈی ہی عربی ادب میں تھی۔ جو عربی ادب میں پی ایچ ڈی ہو وہ تو یوں ہی فارسی اور اردو ادب کا بابا کہلائے گا۔ اردو کی عربی کی نسبت سے کیا حیثیت ہے؟ اور ہمارے ہاں کیا حیثیت؟ اردو کی عربی کی نسبت سے کیا حیثیت ہے؟ جسے کہیے کہ اب یہ جملہ لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ لکھنؤ والے اسے گڈ ٹیسٹ میں لیں گے۔ اردو کی اپنی حیثیت ہے، اس کی عظمتیں ہیں، اس کے محاسن ہیں، اس کے محسنات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عربی کے مقابلے میں اردو کی کیا حیثیت ہے؟ بیٹی کتنی ہی بڑی ہو جائے ماں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے باپ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا رسالۃ الحقوق اٹھا کر دیکھ لیجیے، ٹریٹائز آن رائٹس، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کے سینئر پروفیسر، بہت مشہور پروفیسر اور دانشور اور اسلام شناس پروفیسر ولیم چٹک نے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ
کا بہترین ترجمہ کیا ہے اور اس پر کیا بہترین مقدمہ لکھا ہے. انگریزی میں اویلیبل ہے. جو حضرات بھی اسپریچول ڈائمنشن اپنے پرسنالٹی میں محسوس کرتے ہوں اور اسے ڈیولپ کرنا چاہیں انہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یا آپ کا رسالۃ الحقوق، اس رسالۃ الحقوق میں یہ درج ہے کہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے، حق پدر والد کا حق، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر جتنی خوبیاں ہیں دراصل اس کی اصل کہاں ہے؟ باپ کے وجود میں. بیٹا کتنا ہی بلند ہو جائے، کتنا ہی بڑا ہو جائے، اگر بیٹا آسمان پر بھی پہنچ جائے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کتنا پاکیزہ قطرہ زمزم تھا جس نے مجھے آسمان تک پہنچایا ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے محمد. محمد وآل محمد. تو بہرحال اردو ادب میں جو حضرات کام کر رہے ہیں، اردو شاعری میں ادب میں کام کر رہے ہیں، ان پر بھی ان کو ابوت کا درجہ حاصل تھا، قدر کا درجہ حاصل تھا قلب صادق صاحب قبلہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو پی ایچ ڈی کی تھی عربی ادب میں اور دینی علوم میں بھی منتہی تھے اور دنیاوی علوم میں بھی منتہی تھے. تو وہ گویا دینی اور دنیاوی علوم کا امتزاج ان کی شخصیت میں تھا، ایک سنگم تھا. گنگا جمنا کا سنگم نہیں، گنگا اور فرات کا سنگم. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ جو الہ آباد میں ہے نا، یہ تو گنگا جمنا کا سنگم ہے. ہمارے علامہ قلب صادق صاحب گنگا اور فرات کا سنگم ان کی شخصیت تھی. اس لیے یہ گنگا جمنی تہذیب اس اصطلاح کو بدلنے کی ضرورت ہے. گنگا جمنا دونوں ندیاں، دونوں دریا اسی ملک میں ہیں. اگر ملک سے وسیع تر پیمانے پر جائیں، عالمی سطح پر جائیں تو گنگا اور فرات کے سنگم کا رخ کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بھائی صلوات پڑھنی ہے تو پھر بلندر صلوات. تو یہ تو ایک جہت ہے، ایک بعد ہے. اب لوگ سوچوں گے انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ادیب بھی کہہ رہے ہیں، انہیں ادیب تھے وہ. میرے استاد گرامی قدر پروردگار انہیں صحت اور سلامتی و عافیت عطا فرمائے، حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی وہی جملہ فرمایا کرتے تھے اور لکھا بھی انہوں نے جملہ، شاعر، اصلی شاعر، حقیقی شاعر اپنے ایک بیت سے یعنی ایک شعر سے پہچان لیا جاتا ہے. بہت سے وہ ہیں جن کے پاس زخیم دیوان ہوتے ہیں مگر وہ شاعر نہیں ہوتے. زخیم دیوان ہوتے ہیں مگر وہ شاعر نہیں ہوتے. بھئی قافیہ پیمائی اور تک بندی سے لے کر شاعری تک بہت فاصلہ ہے. ہماری اردو زبان میں تو اس فاصلے کو طے کرنے کے سنگ میل کے طور پر استعمال کرنے والے الفاظ بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں بھئی شاعر ہے یا متشاعر ہے، دو ہی. اب عربی میں سن لیجئے، ایک ہے شاعر، ایک ہے شوائر، ایک ہے متشاعر، ایک ہے موال، اور نہ جانے کتنے اور کلمات ہیں. یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو
اسی طرح ادیب کی بات ہے، کوئی سینکڑوں صفحے سیاہ کر ڈالے، روزانہ اخبار میں صفحوں کے صفحے سیاہ کرے، لیکن اگر اس کے اندر اوریجنل ادیب نہیں ہے تو اس کی تحریر میں جتنا حسن ہوگا مانگے کا اجالا ہوگا۔ اور جو اوریجنل ادیب ہوگا وہ اپنے ادیب ہونے کو جتائے گا نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں جہان ادب سمویا ہوا ہے۔ آگے بیٹھے ہوتے تو ادیب تھے، بابا ادب تھے، اردو ادب ہو، فارسی ادب ہو، عربی ادب، یہ شخصیت کا ایک بعد ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی سربراہی میں ایران میں انقلاب آیا ہے اور وہاں کی 2500 سالہ شہنشاہیت مٹی اور پرچم انقلاب اسلامی بلند ہوا، تو غالباً سب سے پہلے اردو زبان میں علماء دین کے حلقے سے جس نے ایک مکمل کتاب لکھی تھی وہ مولانا قلب صادق صاحب قبلہ تھے، تاج شکن ان کی کتاب ہے۔ میں نے گزارش بھی کی تھی اپنے برادران سے کہ بھئی اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں، تاج شکن نام ہی دیکھ لیجئے، یہ کیا کوئی غیر ادبی نام ہے؟ یہ ترکیب کتنی معنی خیز ہے، ترکیب پر غور کریں، ترکیب کس قدر فکر انگیز اور معنی خیز اور دل آویز ہے اور دل انگیز ہے، دل آویز بھی ہے، دل انگیز بھی۔ تاج شکن ان کی کتاب موجود ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے مقالات اور مضامین اور تقریروں میں سچا ادیب وہ ہوتا ہے جس میں آورد نہ ہو، آمد ہی آمد ہو۔ یہ شخصیت تھی ان کی، اور ان کی تقاریر کی خصوصیت، بہت سے لوگ تبصرے کرتے ہیں، یہ شروع کی تقریریں جن لوگوں نے ان کی نہیں سنی ہیں اور بعد میں جب ان کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا تھا، اور تلخی کے اسباب تھے، آپ محسوس نہیں کرتے کہ میرا بھی لہجہ اب دن بدن تلخ ہوتا جا رہا ہے؟ دعا کیجئے کہ کسی صورت سے اور تلخ ہو جائے۔ تو بعض حضرات ان کی تقریروں پر تبصرے کرتے تھے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ان کی بیشتر تقریریں سہل ممتنع کے اسلوب میں ڈھلی ہوئی ہوتی تھی کہ جب سہل ممتنع کہتے کسے ہیں، سب کو جواب مل جائے گا آج۔ سہل ممتنع کہتے ہی اسے ہیں کہ جب کوئی کہے، کوئی کلام سنے تو سننے والا پہلے وہ بدذوقی کہے گا، ایسی بات پہلے یہ کہے کہ یہ کیا بات کہی، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب کہیں ذرا کہہ کے دکھائیے تو کہہ نہ پائے۔ میر کیوں بہت بڑے ہیں؟ غالب بہت بڑا شاعر ہے، عظیم شاعر ہے، مگر میر تقی میر، کئی غالب مل کر ایک میر بنتا ہے، کیونکہ غالب کے ہاں بہت کچھ آورد ہے، بہت آورد ہے۔ آورد ویسے ہر جگہ عیب نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ادبی بحث ہے، میں تو اشارے کر رہا ہوں۔ اور میر کی آمد وحی سخن کی آمد ہے، میر کی آمد باران رحمت کی آمد ہے، میر کی آمد قیامت کی آمد ہے۔ کوئی میر جیسا پیدا ہو کے دکھائے ہمیں۔ تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سہل ممتنع کہتے اسے ہیں کہ آدمی سوچے کہ یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب کہنا پڑے تو پھر بن نہ پڑے۔ یہ خطابت کا بعد تھا، فقہی بعد۔ اب یہ میں بیان کر رہا ہوں بار بار کہ میں اپنے ذاتی تعلقات اور مراسم اور گفتگوؤں کا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن متعدد مقامات پر میں نے، بلکہ انہوں نے ابتدا کی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا امتحان لیا کرتے تھے بہت بار، تو فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی،
اور میں نے انہیں ایک صاحب بصیرت فقیہ پایا. فقیہ تھے، ادیب، خطیب، فقیہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا ان تمام شخصیت کے ابعاد پر جو سب سے غالب بعد آ گیا تھا وہ تھا رفاہ عامہ، رفاہ خلق خدا، خدمت خلق خدا، چیریٹی. یہ آخر میں بس ان کی زندگی کا مشن چیریٹی ہو کر رہ گیا تھا، تعلیم کی اشاعت اور چیریٹی. تو اب مجھے اجازت دیجیے کہ ان تمام ابعاد کے تعلق سے جو لوگ بھی سننے آئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف عقائد، مختلف نظریات، مختلف فکری اور تہذیبی پس منظر رکھنے والے افراد یہاں جمع ہیں. تو مختصر جملوں میں سب کے لیے مجھے کچھ عرض کرنا ہے. سب سے بنیادی حیثیت، پہلی حیثیت کیا تھی ان کی؟ ایک انسان تھے. اچھا، اگر کسی کے لیے کہہ دیجئے کہ وہ ایک انسان ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی تعریف نہیں ہوئی. کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو خیر مشہور شعر ہے ہی ہے، غالبی کا شعر ہے. آپ حضرات زیر لب دہرا رہے ہیں اسے. میر کا شعر ہے اور حضرات کے شعر ہیں. انسان، ایک انسان. میں 2-3 جملے عرض کروں گا، لیکن انسان کہتے کسے ہیں؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کم سے کم آج ایک جملہ اگر یاد ہے، انسان کہتے کسے ہیں؟ اس مجمع میں ماشاءاللہ علماء، فضلاء، مدرسین مدارس علمیہ، مدارس دینیہ، خطباء، ادباء، دانشور حضرات، انٹلیکچوئلز تشریف فرمائیں. میں عرض کروں انسان کسے کہتے ہیں؟ منطق کی کتابوں میں تو ایک ایسی تعریف، ایسی ڈیفینیشن، ایسی پریبھاشا انسان کی لکھی ہوئی ہے جس سے خود منطق بیزار ہے. ارے بھائی، تعریف کسے کہتے ہیں؟ تعریف کے شرائط کیا ہیں؟ تعریف کی بنیادی شرط یہ ہے کہ معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ الانسان حیوان ناطق. اس میں الانسان اجلا ہے یا حیوان و ناطق؟ یعنی میں عرض کر دوں کہ جب آپ کسی چیز کی پریبھاشا بیان کرتے ہیں تو اس میں جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، جس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ایکسپریشن لا رہے ہیں، وہ ایکسپریشن، وہ ڈیفینیشن اس ٹرمینالوجی سے زیادہ واضح ہونی چاہیے. جو چیز زیادہ روشن ہوگی وہ اس کو روشن کرے گی جو روشن نہیں ہے. واضح ہے نا یہ بات؟ کسی کو پہچانوانے کے لیے اس شخص کو لایا جائے گا جو خود جانا پہچانا ہو. جسے خود کوئی نہ پہچانتا ہو وہ کسی کو کیا پہچانوائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب انسان کی تعریف یہ کرنا کہ الانسان حیوان ناطق، یہ وہ تعریف ہے جس سے خود علم منطق بیزار ہے. اور ماشاءاللہ ہزاروں برس سے ہمارے مدرسوں میں تبدیلی آتی کہاں ہے؟ ہمارے مدرسوں میں نصاب تعلیم کی تنقید کا دروازہ ہی بند ہے. تو تنقید تو ہوتی نہیں. بہرحال اب انسان کے لیے ایک اس طرح سوچئے، اور اب جو فقرہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ پھر عرض کروں دست ادب جوڑ کر، کہ عام طور پر جو لوگ پیور سائنٹیفک اپروچ رکھتے ہیں اور سائنس پہ بہت زور دیتے ہیں، مولانا قلب صادق صاحب قبلہ بھی سائنس پہ بہت زور دیتے تھے اور خود میں زور دیتا ہوں. سائنس کی اپنی اہمیت ہے، عظمت ہے. سائنس پڑھنے پر قرآن مجید نے جتنا زور دیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے تمام علماء سے معافی مانگ لوں. علم شریعت حاصل کرنے پر جتنا زور دیا ہے اس سے 100 گنا زیادہ قرآن نے سائنس سیکھنے پر زور دیا. یہ سائنس کی عظمت اپنی جگہ ہے. جی اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں. کیوں عرض کر رہا ہوں میں؟
یہیں سب حضرات تشریف فرما ہے. ویسے مجھ سے پہلے جو لوگ تاثرات بیان کر رہے تھے ان کے بیانات میں بھی بعض ایسے فقرے تھے جو بہت بحث طلب ہیں. بحثیں ہوں گی. یہ فقیر بھی ایک جملہ عرض کر رہا ہے، اس پہ بھی بحثیں ہوں گی. بحثیں ہونی چاہیے، ورنہ فکر کا قافلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ بحثیں ہونے چاہیے، اختلاف رائے ہونا چاہیے. اختلاف رائے انسانوں ہی میں ہوتا ہے، حیوانوں میں نہیں ہوتا. مگر انسان تب تک رہتا ہے جب اختلاف رائے آداب انسانی کے حدود میں رہ کر کرے. تو جناب والا، انسان کی جو تعریف، انسان کی حیثیت، ابھی تعریف سے ہٹ کے اب حیثیت پہ آ جاؤں. انسان کی جو حیثیت سائنس مقرر کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ انسان ہمیں اور آپ کو حیوان سمجھتی ہے، صرف حیوان، ناطق بھی نہیں. انسان ہمیں آپ کو، سائنس ہمیں اور آپ کو حیوان سمجھتی ہے. اینیملزم پر ابھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اینیملزم کون سا اینیملزم کہاں تک ہے، درست ہے نہیں ہے، اس کی تنقید کیسے کی جائے. لیکن منطق کی اس تعریف نے بھی اینیملزم کو بہت فروغ دیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. پتہ نہیں کہ یہ غلطی ارسطو کی کتابوں کے ترجمے میں غلطی کی بنا پر ہوئی یا کس بنا پر ہوئی. اب یہ چیپٹر ابھی میں نہیں قائم کروں گا. اشارات ہیں، جو لوگ اس پر مقالے لکھنا چاہیں، تھیسس لکھنا چاہیں، وہ الگ ایک بات ہے. اس کی جو عام فہم مثال ہے یہ کہ سائنس ہمارا آپ کا علاج کرتی ہے نا. ہمارے اندر مختلف بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج سائنس کرتی ہے. دوائیں، یہ دوائیں جو ہمیں آپ کو دی جاتی ہیں ہماری آپ کی صحت و شفا کے لیے، یہ ہمیں دینے سے پہلے کہاں آزمائی جاتی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جانوروں پر. اور کن کن جانوروں پر استعمال کی جاتی ہیں دوائیں، نام لے لوں گا تو آپ کبیدہ خاطر ہو جائیں گے. اچھا نہیں لگے گا آپ کو، وہ نام سننا اچھا نہیں لگے گا، پسند نہیں آئے گا، توہین محسوس کریں گے. ان جانوروں پر دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، پھر ان دواؤں سے انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو بتائیے جب ان دواؤں سے علاج ہوگا تو پھر انسانی معنویتیں پروان کہاں سے چڑھیں گی؟ اس میں بہت ڈیبیٹ ہوگی، ہونے دیجیے. اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں، سائنس ہمیں واقعاً حیوان سمجھتی ہے، میملس میں سمجھتی ہو یا جو ہے وہ گریٹ ایپس میں سمجھتی ہو یا جس میں سمجھتی ہو، جس کیٹیگری جس کلاس میں رکھتی ہو. یہ قرآن ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ نور نبوت ہے جو انسان کے سر پر عظمت اور کرامت کا تاج رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم حیوان نہیں انسان ہو. اگر ہمیں اور آپ کو اپنی سچی انسانی عظمت کو ڈسکور کرنا ہے تو ہمیں قرآن یا وحی الہی سے استفادہ کرنا ہوگا. یہ وحی الہی ہے جو انسان کے سر پر کرامت و عظمت و خلافت الہیہ کا تاج رکھتی ہے. یہ قرآن ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. کس کی آواز ہے؟ سائنسداں کی یا وحی الہی کی؟ آگے بڑھیں. بہرحال اب میں اس منزل پہ آ جاؤں کہ جلدی سے ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. اس فقیر کے نزدیک انسان کی تعریف کچھ اور ہے. توجہ رکھیں گے اور یہ تحفہ لے کے جائیں گے. انسان، الانسان موجود متخلق باخلاق اللہ. انسان وہ موجود ہے جس میں اللہ کی صفتیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہیں. انسان وہ مخلوق ہے جس میں اللہ کی صفتیں پیدا کرنے کی استعداد رکھی گئی ہے.
توجہ رکھیے گا، کاش آج یہ جملہ محفوظ ہو جائے. انسان وہ مخلوق ہے، انسان وہ جاندار ہے جس کے اندر ایک صلوات پڑھ دیجیے. نیچے پیچھے سے لگا پیچھے. اشہد ان محمد رسول جیسے اللہ شام صلی ہو رہی ہے اللہ ویسے ویڈیو بہت زبردست بن رہی ہے. حضور کا نام جب سنیں تو درود ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صل. بہرحال یہ جملہ ذہن عالی میں محفوظ رہے، اور اس تعریف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس ڈیفینیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کے ثبوت میں، اس کے اثبات میں دلائل کم نہیں ہیں، شواہد کم نہیں. انسان وہ مخلوق ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات پیدا کر لینے کی استعداد رکھی گئی ہے، اور اگر یہ استعداد نہ رکھی جاتی تو پھر حکم نہ دیا جاتا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر اخلاق خدا پیدا کرو، تم اپنے اندر صفات خدا کو پیدا کرو، حکم دیا جا رہا ہے. تو انسان وہ مخلوق ہے، اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں انسان ہوں، اور انسان کے معنی ہے کہ میرے اندر اللہ کے، خالق کے، کریٹر کے، گاڈ کے، ایشور کے گن، اس کی صفتیں، اس کے اوصاف آنے چاہیے، تو پھر اس انسان کی ہر سانس اسے بحیثیت انسان ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھاتی رہے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. یعنی اگر دو جانوروں میں ٹکراؤ ہو جائے تو ایک جانور دوسرے جانور کے بارے میں یہ نہیں سوچے گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اسے سینگ ماریں یا نہ ماریں ہیں. یہ انسان ہے جسے سوچنے کی صلاحیت دی گئی ہے کہ اختلاف ہو جائے تو سوچو کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس کی جان، عزت، آبرو کا بچانا ہم پر فرض ہے. خدا نے فرض عائد کیا ہے. خدا رحیم ہے تو ہم بھی رحم سے کام لیں، خدا کریم ہے تو ہم بھی کرم سے کام لیں، خدا رؤوف ہے تو ہم بھی رافت سے کام لیں، خدا عظیم ہے تو ہم بھی کچھ عظمت کا ثبوت تو دیں.
انسان کی تعریف، انسان کی پریبھاشا، انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بس مدرسوں میں بیٹھ کے رٹ رہے ہیں انسان و حیوان و ناطق، انسان و حیوان و ناطق، انسان و... اس تعریف سے اینیملزم کا دروازہ کھل گیا اور تقویت ہو گئی. اینیملزم ایک ٹرمینالوجی ہے، اس پہ غور کیجیے گا، جو دانشور ہیں ان کے لیے میں کیا کہوں. تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ مرحوم، سب سے پہلی ان کی تعریف تو یہی ہے کہ وہ ایک انسان تھے. اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ کی کیا صفت ہے؟ ہدایت دینا. مولانا کلب صادق صاحب نے اللہ کی اس صفت کو اپنی شخصیت میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں کامیاب رہے، زندگی بھر ہدایت دیتے رہے. مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے قطعات تاریخ پڑھے گئے اور اس میں مادہ تاریخ کس نے کیا کیا نکالا. خود میں نے ان کے انتقال کے بعد کئی مادہ تاریخ نکالے کیا، وہ خود ایک آمد کی کیفیت تھی، اور کئی قطعے اور کئی مرثیے ان کے ہو گئے. اس میں دو صرف ذکر کر دوں آپ کے سامنے. ان کی پوری زندگی اس طرح تبلیغ دین حق میں گزری تھی کہ ان کی تاریخ وفات صرف ایک لفظ تبلیغ سے نکل آتی ہے. تبلیغ کے اعداد جوڑ لیجئے گا، 1442. ایک لفظ تبلیغ، یہ ایک لفظ ان کی پوری شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہے. تبلیغ، علم کی تبلیغ، دین کی تبلیغ، مذہب اہل بیت کی تبلیغ، سچائی کی تبلیغ. اور ہمارے یہاں دوسرا مادہ تاریخ بھی عرض کر دوں، اپنا مصرع نہیں سنا رہا ہوں، یہ ظلم نہیں کروں گا کہ اپنی بوجھل نثر بھی آپ پر انڈیلوں اور پھر اپنے شعر بھی سناؤں، یہ غلطی نہیں کروں گا. بس وہ ایک شعر سنا دیا شروع میں کافی ہے. دوسرا جو مادہ تاریخ ہے وہ ہے خضر ہدایت. خضر ہدایت، اس کے اعداد جوڑ لیجئے گا، سن وفات نکل آئے گا. مجھے وقت کا احساس ضرور ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کی شخصیت کے نمایاں ترین جو پہلو ہیں ان میں وقت کی پابندی بھی تھی. لیکن اب شروع ہی میں ان لوگوں نے 10 منٹ تاخیر سے مجھے ممبر دیا ہے. 3 بجے کا اعلان تھا اور مجھے 3 بجے ممبر نہیں ملا. اب مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ جب تک میری گفتگو مکمل نہ ہو میں آپ حضرات کو نہ چھوڑوں. اگرچہ جب بھی یہ مجلس ختم ہو، جس وقت بھی ختم ہو، زیادہ دیر تک ظاہر ہے کہ بولنے کی سکت نہیں ہے، تو آپ حضرات تشریف فرما رہیں گے یہاں پر، چونکہ بار بار اعلان ہو چکا ہے اور مجھے بھی بتایا گیا کہ اس کے بعد مجلس اعضاء کے بعد بھی پروگرام کا ایک حصہ باقی ہے. تو آپ حضرات تشریف فرما رہیں گے، اس میں شرکت کیجیے گا اور پروگرام کے اختتام تک رہیے گا. بہرحال تو ایک پہلو تو یہ ہوا کہ خضر ہدایت، یہ خضر ہدایت یعنی بہت، اس کے اعداد جوڑ لیجئے گا، سن وفات نکل آئے گا. میں نے لفظ خضر کیوں انتخاب کیا؟ پھر شعراء سے زیادہ دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں. افسوس ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ اردو شاعری میں بھی خضر کا کردار قرآنی کردار ہے. عبد صالح، وہ بھی وہ عبد صالح جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اولو العزم جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تھا، اور اس عبد صالح کو علم لدنی عطا کیا تھا. اس کردار کو شعراء نے کس طرح پیش کیا؟ چاہے کوئی ہو یہاں پر، میر ہو یا غالب. وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشنا سے خلق خضر، نہ تم کے چور بنے عمر جاویدہ کے لیے. یہ کوئی ادب ہے حضرت خضر کا تذکرہ کرنے کے لیے؟ اب غور فرمائیں، یہ انحراف کہاں سے آیا، یہ غلطی کہاں سے آئی، یہ خطا کہاں سے آئی؟ کاش کہ اس کے بعد شعراء اس طرح کی غلطی نہ کریں. کس کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ اس کیریکٹر کا، اس کردار کا، اس فیگر کا کہ جو قرآنی ہے،
جس کے سامنے ایک اول العزم پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے اور جسے اللہ نے علم لدنی عطا کیا ہے. یہ آپ کی شاعرانہ پرواز ہے یا اس سے بڑھ کر؟ یعنی ایک بہت فقہ قسم کے شاعر کا شعر ہے، معاف فرمائیے میں کوٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ مولانا قلب صادق صاحب کی زندگی گزری ہے تنقید کرنے میں، تو میں ان کا اس معاملے میں مقلد ہوں، میں بھی تنقید کروں گا. کہ آپ ذرا شعر سن لیجیے، میں دست ادب جوڑ کے شعر، معافی مانگ کے شعر سنا رہا ہوں. اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت. نعوذ باللہ استغفر. کیا اس شعر میں خضر کی صورت، اس ترکیب کا کوئی اخلاقی، عرفانی، ادبی، شعری کوئی جواز ہے؟ کسی نے بھی کہا ہو یہ شعر؟ کسی نے بھی کہا ہو؟ یہ دو بڑے شاعروں، بڑے نام ہیں، یہ نام شاعر کا نہیں لوں گا آپ کو تو یاد. اور ہمارے یہاں خضر کے کردار پہ ایک جملے دو جملے عرض کر دوں، پھر گفتگو سمجھیے تمام ہو جائے گی، مجلس مکمل ہو جائے گی. جناب خضر، حضرت خضر، وہ عبد صالح جس کے پاس علم لدنی تھا، ان کے کیا واقعات قرآن نے لکھے ہیں؟ 3 واقعے بطور خاص قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. 3 واقعے. ایک واقعہ یہ کہ وہ جب ملاقات ہوئی ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کی، یا اس عبد صالح کی جس کو ہم خضر کے نام سے جانتے ہیں، تو کہاں ملاقات ہوئی؟ مجمع البحرین، سنگم پر ملاقات ہوئی. وہ بھی گنگا جمنا کا سنگم نہیں تھا، وہ بھی گنگا و فرات کا سنگم تھا، یعنی علم ظاہر اور علم باطن کا سنگم تھا. وہ علم شریعت اور علم طریقت کا سنگم تھا. وہ سنگم تھا جہاں سے حقیقت کا دریا رواں دواں ہوتا ہے، وہ سنگم تھا. اور اس کے بعد وہاں پر دریا کے کنارے کشتیاں تھیں. جناب خضر نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اچھی خاصی صحیح سالم کشتیاں ان میں سوراخ کر دیا. توجہ رکھیے گا، توجہ. بڑے بڑے یہاں مدبر ہوں گے. دیکھیں ہمارے یہاں مفکر تو ہر آدمی چاہتا ہے اس کے نام کے ساتھ مفکر لکھا جائے. مفکر سے زیادہ ضرورت، بڑی ضرورت ہمارے یہاں مدبروں کی ہے، ٹھیک ہے. جو حسن تدبیر سے معاشرے کو بلند کر سکیں.